جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ پر اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسے خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جوں ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا کیفہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ کیفہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کیفہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب کیفہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی اپنے آپ سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہراؤ۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا،
یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے، بولے کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ بھلا؟ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا۔